السلام علیکم۔ میں جہاں زیب علی محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھا۔ ایک دفعہ میں ڈیوٹی سے گھر واپس آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں عشاء کی اذان سنائی دی۔ میں نے اذان سننے کے لیے گاڑی کا شیشے نیچے کیا تو اذان سے زیادہ فحش گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں گاڑی کو اسی سمیت لے گیا جہاں سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک پیشہ ور طوائف کا گھر ہے جس کے پاس مغرب کے بعد علاقے کے وڈیرے، لوفر اور رئیس لوگ شراب میں دھت ہو کر آ جاتے ہیں اور پھر ساری رات ناچ گانے کی محفل جمائے رکھتے ہیں۔ کچھ ضروری معلومات کے لیے میں طوائف کے کوٹھے میں داخل ہو گیا۔ سامنے سب نشے میں دھت تھے، یہاں تک کہ سیکورٹی گارڈ بھی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ میں نے جا کر طوائف سے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، میوزک بند کرو، تو اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ پھر میں نے میوزک سپیکر کی تار کھینچ کر توڑ دی۔ میوزک بند ہوا تو نشے میں دھت وڈیرے بھی اضطراب میں نظر آنے لگے۔ میں نے طوائف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میری بات سن کر طوائف نے تجزیہ انداز میں کہا کہ کیا خدا صرف تمہارا ہے؟ طوائف کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے تھانے میں عملہ بلا لیا۔ عملہ آنے سے پہلے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے باقی تماشائی فرار ہو گئے، مگر طوائف اور اس کی چیلیاں گرفتار کر کے لیڈیز پولیس کے حوالے کر دی گئیں۔ مجھے پولیس کی بے بسی کا اندازہ تب ہوا جب ایک طوائف نے بھرے مجمع اور میرے عملے کے سامنے مجھے کہا کہ انسپکٹر جہاں زیب، یاد رکھنا میں تم کو اتنا ذلیل کروں گی کہ ایک دن میں تیری ہی بیٹی سے مجرا کرواؤں گی اور جسم بیچنے پر مجبور ہو جائے گی اور تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں چاہ کر بھی طوائف کے منہ پر تھپڑ نہ مار سکا اور لیڈیز پولیس اس کو اٹھا کر لے گئی۔ میں اس واقعے کو بھول گیا، مگر ٹھیک ایک مہینے بعد مجھ پر ایک عورت نے عزت لوٹنے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ مجھے معطل کر کے انکوائری شروع کر دی اور انکوائری کے دوران ہی یک کے بعد دیگر 3-4 عورتوں نے مجھ پر یہی الزام عائد کر دیا۔ ابھی میں ان عورتوں کے وار سے خود کو محفوظ نہیں کر پایا تھا کہ ایک اور عورت نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ جازیب اس کو جسم بیچنے اور کمیشن دینے پر مجبور کرتا ہوں۔ مجھ پر ان الزامات کے تحت پہلے درخواستیں اور پھر FIR درج ہو گئیں۔ میں خود کو پولیس کی گرفت سے دور رکھنے کے لیے عارضی طور پر فرار ہو گیا۔ پولیس والوں نے ایک دن میری بیوی اور بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری بیوی کو چوری کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب میری بیٹی اپنی ماں کی خبر گہری کرنے گئی تو خدا کے خوف سے آری پولیس والوں نے میری بیٹی کی نازک حصوں کو چھونا شروع کر دیا۔ جب میری بیٹی پولیس والوں کا نازیبہ حرکات سے تنگ آئی اور رونے لگی تو میری بیٹی کو ماں سے ملوا دیا گیا اور ماں کی رہائی کے بدلے میری بیٹی کو بستر پر رات گزارنے کا کہا گیا تو میری بیٹی نے قانون کے محافظ پولیس والوں سے کہا کہ آپ میری ماں کو میرے ساتھ بھیج دو
اور آج رات مجھے مہلت دے دو، کل خود ہی آ کر میں آپ کے پاس رات گزاروں گی۔ اگر نہ گزاری تو مجھے بے شک دوبارہ میری ماں سمیت گرفتار کر لینا۔ ہوش کے پجاری پولیس والوں نے میری بیٹی کی بات مان کر اس کو ماں سمیت گھر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ گھر آتے ہی میری بیٹی نے دودھ میں چینی اور گندم میں رکھی جانے والی زہر کی گولیاں ملا کر دودھ کو ابالنے کے بعد خود بھی پی لیا اور ماں کو بھی پلا دیا۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی میری بیوی اور بیٹی مر چکی تھی۔ مجھے جب بیوی اور بیٹی کی موت کا پتہ چلا تو میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ میں گھر واپس آ گیا، مگر مجھے میری بیٹی اور بیوی کا جنازہ تک پڑھنے نہ دیا گیا اور بیوی اور بیٹی کو زہر دے کر قتل کرنے کا پھانسی کا اڈا چلانے اور لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ مجھ پر الزام ثابت ہو گئے اور جیل بھیج دیا گیا۔ میں آج جیل سے اپنی سزا پوری کر کے باہر آ چکا ہوں، مگر میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ میں لوگوں کو فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی طوائفیں مجبور نہیں ہوتی بلکہ مضبوط ہوتی ہیں، قانون کے محافظوں سے بھی مضبوط۔